پریز گاڈ. آج صبح ہم کلام مقدس میں سے نوجوان نسل کی بیداری کے بارے میں سیکھیں گے. کتنے لوگ یہاں نوجوان بیٹھے؟ میں چاہتا ہوں اپنا ہاتھ کھڑا کریں. کچھ نوجوان ہیں ان کو شک ہے، کھڑا کریں. دیکھیں انکل ڈیوڈ نے کھڑا کی، ان کے لیے تالیاں بجائیں، انہوں نے بھی کھڑا کی، وہ بھی نوجوان ہے. یاد رکھیں خدا کے لوگ وہ ان کو عقابوں جیسا زور عطا کرتا ہے. وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. آپ اگر خروج کی کتاب استثنا کی کتاب پڑھیں تو اس کے آخر میں موسیٰ کے بارے میں لکھا کہ جب وہ 120 سال کا تھا اور مرا، لکھا کہ اس کی قوت کم نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے بھرا ہوا تھا. ہیلیلویا. جب آپ خدا کی قدرت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، آپ کی قوت کبھی کم نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ جوان رہیں گے کیونکہ خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. پر آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی جوانی کے اندر کیسے بیدار رہ سکتے ہیں. ایک نوجوان شخص کیسے اپنی زندگی کے اندر بیدار رہ سکتا ہے، کیسے خدا کا کلام اس کی زندگی میں جڑ پکڑتا ہے، کیسے وہ اپنی راہوں کو پاک رکھ سکتا ہے، اور کون سی باتیں ہیں جن سے اس کو بچنا ہے اور کون سی باتیں ہیں جو اس کو گناہ آلودہ کرتی ہیں، اور کیسے ایک شخص جو کہ نوجوان ہے اپنی جوانی کے عالم میں خدا کے ساتھ چل سکتا ہے اور وفادار ہو سکتا ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیں وائس کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت، اور پھر ساتھ ہی 12ویں باب کی پہلی آیت بھی آپ پڑھ لیجئے گا جی ذرا. اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑک پن اور جوانی دونوں باطل ہیں. اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں. جی بس. کلام مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ابلیس شروع سے نوجوان نسل کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور خدا شروع سے ہی نوجوانوں کے وسیلہ سے ابلیس کو شکست دینا چاہتا ہے. ابلیس شروع سے نوجوان نسل برباد کرنا چاہتا ہے، اور خدا شروع سے نوجوانوں کے وسیلہ سے ابلیس کو شکست دیتا ہوا آ رہا ہے. آج بھی بیداری کا سبب نوجوان ہیں، جوانی کے فرزند ہیں، جن کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، جو خدا کے روح سے بھرے ہوئے ہیں، جو خدا کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں، جن کی زندگیوں میں خدا کا خوف ہے، جو ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو جسم کی خواہش کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں، جو آنکھوں کی خواہش کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں، جو اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ان سب کاموں کے لیے مجھے ایک دن عدالت میں جانا ہے، وہ بیدار رہتے ہیں. پر وہ لوگ جو آنکھوں کی منظوری میں چلتے ہیں، گناہ آلودہ زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں برباد کر دیے جاتے ہیں. اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ خدا نے بڑھاپے میں کبھی کسی کو نہیں چنا. خدا نے ابراہیم کو جوانی کے عالم میں چنا. وہ 75 سال کا تھا. اس وقت 75 سال کا شخص جوان ہوتا تھا، کیونکہ ابراہیم کی جو کل عمر تھی وہ 175 سال تھی. یعنی جب چنا گیا اس کے بعد وہ 100 سال اور جیا. اس کا مطلب وہ جوان تھا جب اس کو چنا گیا. موسیٰ کو کب چنا؟ 40 سال کی عمر کے اندر، جب وہ جوان تھا. یوسف کو 17 سال کی عمر میں چن لیا. داؤد کو 17 سال کی عمر میں چن لیا. یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو جوانی میں خدا نے چنا، اور جوانی کے اندر خدا نے ان کو استعمال کیا
جوانی کے اندر خدا نے ان کے وسیلہ سے قوموں سے بات کی, جوانی کے اندر خدا نے ان کے وسیلہ سے ابلیس کو شکست دی اور اپنے نام کو جلال دیا. اور سلیمان بادشاہ بھی جوان ہی تھا جب اس کو چنا گیا, اور اس نے اپنی زندگی کے ان تمام تجربات کو, اس ساری تحقیق کو جو اس نے اپنی زندگی کے اندر دنیا کے اوپر کی, جب وہ اس کو قلم بند کرتا ہے تو اس کا اختتام جو ہے وہ ایک نوجوان نسل کی نصیحت اور بیداری کے اوپر کرتا ہے. کیا کہتا ہے, ہم نے کیا پڑھا, اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو. یہ آخری 2 ابواب کے اندر لکھا جا رہا ہے. اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بلا, اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. یاد رکھیں کہ جوانی میں خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, جوانی میں اپنا دل بلانا کوئی بری بات نہیں ہے. جب ہم اپنی دل کی بات مانیں تو بعض اوقات جب انسان جوان ہوتا ہے جو کچھ دل میں آیا کر لیا بغیر یہ سوچے کہ اس کا فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو کچھ آنکھوں کو اچھا لگا کر لیا بغیر یہ سوچے کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے. سلیمان نے ساری زندگی یہی کیا. وہ کہتا ہے جو کچھ میری آنکھوں کو اچھا لگا میں نے کیا. اب ہم نہیں جانتے کہ اس نے اچھا کیا برا کیا, بائبل اس بارے میں سائلنٹ ہے, لیکن وہ اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلتا آیا. اور اس کا باپ جو داؤد تھا, داؤد نے بھی ایک دفعہ آنکھوں کی منظوری کا غلط استعمال کیا. بعض اوقات ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر کے بدی کر بیٹھتے ہیں. کیا لکھا ہے سیموئیل نبی کی کتاب کے اندر کہ داؤد نے یوآب کو, سارے جنگی سورماؤں کو اور قوم بنی اسرائیل کو, امونیوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اور خود چھت پر ٹہلنے شروع ہو گیا. اور آنکھوں کی منظوری کے وسیلے سے کیا کیا, بدی کر بیٹھا. ہتی اوریا کی بیوی سے زنا کر بیٹھا. اس کی بیداری اس سے جاتی رہی, خدا کے حضور سے خارج کر دیا گیا. آنکھوں کی منظوری کا غلط استعمال کر دیا. سوچیں کہ فوج جو ہے وہ جنگ پر لڑ رہی ہے اور یہ شخص بے چین یا پریشان ہو کر چھت پہ ٹہل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیسی آزمائش نے اس کو آ کے گھیر لیا. پاکستان میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی لوگ چھت پہ اکثر ٹہلنے جاتے ہیں, پر اس کے ڈیفرنٹ مقاصد ہوتے ہیں. زیادہ روٹی کھا لے بندہ تو انسان چھت پہ ٹہلنے چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, گرمیوں کے اندر اکثر لوگ چھتوں کے اوپر چارپائیاں بچھا کے سوتے ہیں. اور پھر ایک اور پرپز ہے پاکستان میں چھت پہ جانے کا, جب لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کو پتا چلے کہ وہ پتنگ باز ہو, کہ کوئی پتنگ کٹی ہے تو بھاگے گا فوراً پتنگ لوٹنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا. یہ داؤد بھی چھت پہ پتنگ لوٹنے گیا تھا, تو لوٹے بغیر واپس نہیں آیا, لوٹ کے آیا. آپ کو پتا ہے بہت سے مسیحی بھی یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی پتنگ لوٹنے سے باز نہیں آتے. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ جو پتنگ داؤد نے لوٹی تھی نا, بہت سے مسیحی کو قبول کرنے کے بعد بھی پتنگ لوٹنے سے باز نہیں آتے. آنکھوں کی منظوری کا غلط استعمال. آپ جانتے ہیں کہ جوان آدمی زندگی میں جتنے کام کرتا ہے ان میں سب سے جو گھنونا کام ہے یا سب سے برا کام جس کے وسیلہ سے خداوند کی حضوری ایک دم سے جدا ہوتی ہے, وہ زناکاری, حرام کاری اور بدکاری ہے. یہ واحد گناہ ہے جس کو خدا نہیں دیکھ سکتا اور خدا ہٹ جاتا ہے. اور داؤد کی یہ آنکھوں کی جو منظوری تھی اس کو مہنگی پڑ گئی. اگر آپ دیکھیں تو خدا کا روح سے جدا ہو گیا, خدا کی روح اس سے جدا ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے بہت بڑی بدکاری ہوگی, کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کی منظوری کا غلط استعمال کیا. اس لیے سلیمان کیا کہتا ہے کہ اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل, لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. ہم اصل میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان سارے کاموں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں ایک دن عدالت ہوگی. اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں, جان جائیں, تب ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں.
ہم اپنی زندگی کے اندر خوف کو پیدا کریں, خدا کے کلام کی روشنی میں چلیں. یہ وہ شخص تھا جس کے حق میں خداوند نے بولا کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص یعنی یسی کا بیٹا داؤد مل گیا. سوچے کہ یہ خدا کا کتنا قریبی, کتنا خوبصورت, کتنا پیارا شخص تھا, جس کے بائبل میں صرف ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے, اور اس نے اپنی آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے سے خدا کی حضوری کو جدا کر دیا. اور یہ اقرار کرتا ہے. نکالیں میرے ساتھ زبور 51, زبور 51 نکالیں جی, اس کی ذرا پہلی آیت سے پڑھیں. یہ وہ زبور ہے جب اس سے گناہ ہوا, بدکاری ہو گئی, اور ناتن نبی آیا جس نے اس کو ملامت کی, اور اس کے بعد یہ خدا کے حضور جھکا اور اس نے خدا سے درخواست کی. پڑھیں جی, پہلی آیت سے پڑھیں, بلکہ اوپر سے پڑھ لیں میر مغنی کے لیے. میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور. اس کے بتسبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا, اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر, اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے, میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. 10ویں 11ویں آیت پڑھ لیں. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال, مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. 14 اور 16 اور 17 آیت پڑھ لیں. کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا, سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں, شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. ہاللیلویہ. اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا. آج بہت سارے لوگ, میں نے آبزرو کیا اپنی لائف میں, بہت سارے لوگوں کو جب میں ملتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, لوگوں کا پتہ کیا ماننا ہے کہ فضل کا دور ہے. میں فضل کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر چکا ہوں ایک ہفتہ پہلے. اور وہ کرتے کیا کہ وہ جب اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید وہ ان کی دائے کی یا ہدیہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں ان کے گناہ کو مٹا دے گا, اور خدا ان کے گناہ کی ان کو سزا نہیں دے گا. وہ اپنی آفرنگ کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں. اور یہاں پر داؤد کیا کہتا ہے, کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا. جب آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو قربانی نہیں, یہ قربانی ہو چکی ہوئی ہے. یسوع مسیح قربان ہو چکا ہوا ہے. چلو اس وقت یسوع مسیح قربان نہیں تھے اس لیے داؤد قربانی کی بات کر رہا ہے. میں آج کے زمانہ کی بات کر رہا ہوں. آج ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہدیے, آپ کی دائیکیاں آپ کو گناہ سے بچا سکتی ہیں یا ان کی معافی ان کے وسیلہ سے ہو جائے گی, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آگے لکھا ہے سوختی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں, شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. بروکن اسپرٹ. خدا چاہتا ہے کہ ہم شکستہ روح کے ساتھ اس کے حضور جھکیں. جب ہم سے غلطی خطا ہو جائے تو ہم خدا کو یا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہم خدا کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہمیں شکستہ روح کے ساتھ, شکستہ دل کے ساتھ, خستہ دل کے ساتھ اس کے حضور جھکنا ہے. تب ہماری بیداری واپس آتی ہے, ہم بحال کیے جاتے ہیں. ہم خدا کے حضور سے اگر خارج کر دیے بھی جائے تو خدا ہمیں بحال کرتا ہے جب ہم شکستہ دل ہو کر, شکستہ روح ہو کر اس کے حضور جاتے ہیں. کہ لکھا کہ شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے. جب ہم بروکن سپرٹ کے ساتھ خدا کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں, جیسے داؤد رویا اور گڑ گڑایا کہ اپنی روح کو مجھ سے جدا. اس پورے زبور کو آپ پڑھیں تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر, کیونکہ اس گناہ کے باعث اس کی جوانی کے اندر خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا اور وہ رویا, گڑ گڑایا. اس کو سمجھ آ گئی کہ میری قربانی کا کچھ فائدہ نہیں ہے, میرا شکستہ ہونا, شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے. آج نوجوان نسل کو شکستہ روح کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بحال کیے جائیں, وہ بیدار کیے جائیں, وہ دوبارہ سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. اور جب ہم مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں, گناہ ہماری زندگی میں رہتا ہے, تو یاد رکھیں پھر ہم چرچ میں صرف ڈھونگ کرتے ہیں یا چرچ میں ہم صرف حاضری لگانے آتے ہیں. خدا ہمارے اندر سے بات, ہمارے اندر نہیں, ہمارے وسیلہ سے بات نہیں کرتا. مگر جب ہم راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں,
ہم خوش رہتے ہیں مگر لمٹس کے اندر. ہم اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلتے ہیں پر لمٹس کے اندر. ہم اپنے جی کو بہلاتے ہیں لمٹس کے اندر, کلام کی روشنی میں. تب ہم بیدار رہتے ہیں. ایک اور بہت بڑی وجہ ہے آج نوجوان نسل بیدار کیوں نہیں ہے, کیونکہ آج کے زمانہ میں پرانے عہد نامہ کی طرح فوراً سے گناہ کی سزا نہیں ملتی. ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسلسل, نوجوان نسل مسلسل گناہ کر رہی ہے. وہ پورا ویک گناہ آلودہ زندگی گزارے گی اور فرائیڈے کو وہ شاید چرچ میں آ کے بولے کہ یہ ہمارا سارے ہفتے کا جو نا وہ کفارہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آج بے شک خدا اسی ٹائم سزا نہیں دے رہا یا نہیں دیتا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سزا ملے گی نہیں. سلیمان بادشاہ نے مستقبل کے لیے بھی بات کی ہے کہ یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا. یہ مستقبل کی بات کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج گناہ کی فوراً سے سزا نہیں ملتی. آج ہمیں فوراً سزا نہیں ملے گی, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سزا ملنی نہیں ہے. سزا ملے گی. بائبل کلیئر کہتی ہے کہ ایک دن یسوع مسیح آئے گا اور ہر قوم اور رنگ اور نسل میں سے لوگ اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان کے گناہوں کے باعث ان کو بدلہ دیا جائے گا اور ان کے اچھے کاموں کے سبب سے ان کو اجر دیا جائے گا. متی کی انجیل, مرکز کی انجیل, لوکا کی انجیل, سب میں یہ بیان آپ کو نظر آئے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہے سزا نہیں مل رہی تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمیں اپنی جوانی کے دنوں میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ کیا ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, چھوڑ دیں کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہمیں کیا کہیں گے یا پادری کہے گا یا کلیسیا کہے گی. یہ سوچیں کہ آپ اپنے اندر اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ مطمئن ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے, پھر آپ کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنی سیٹسفیکشن دیکھنی ہے کہ کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں کلام کی روشنی میں ہے. کیا میری لائف کے اندر کچھ ایسے کام تو نہیں جن کے وسیلہ سے میں لوگوں کے سامنے تو بڑا روحانی ہوں لیکن اصل میں جسمانی ہوں. پالوس رسول جب کرنتھیوں کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو ان سے ایک بات کہتا ہے کلیسیا کو, کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم میں حرام کاری ہے, بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں. یعنی بہت دفعہ کلیسیا کے اندر جوان نسل کو ابلیس اس طرح استعمال کرتا ہے, ایسے گھنونے کام کرواتا ہے کہ جو غیر قومیں بھی نہیں کرتی. اور پالوس رسول ان کو خط لکھ کے بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم میں ایسی حرام کاری ہے جو غیر قوموں میں بھی نہیں. آج فضل کا دور ضرور ہے, مگر یاد رکھیں خدا کی عدالت کا ایک دن مقرر ہے. ہمیں اپنی زندگی میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے روح سے بھرے رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں یوسف کی طرح اپنی زندگی کے اندر گناہ کو دیکھ کے بھاگنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ یوسف ایک خوبصورت نوجوان شخص تھا اور 17 سال کی عمر میں اس کو بیچ ڈالا گیا. وہ اپنے دکھوں میں, پریشانیوں میں, غلامی میں, اسیری کے اندر تھا, دکھ کی حالت میں تھا, تو بھی وہ بیدار تھا. وہ روحانی طور سے بیدار تھا. وہ خدا کے روح سے بھرا ہوا تھا. اور لکھا ہے کہ ایک دن اس کے آقا کی بیوی کی آنکھیں اس کے اوپر لگی. یاد رکھیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے وقت اور ایسی آزمائشیں آئیں گی جس میں ابلیس آپ کو گناہ میں گرانا چاہے گا. پر اگر ہم یوسف کی طرح بیدار ہیں, آپ جانتے ہیں کہ غلامی میں اگر ہم میں سے کسی نے غلامی نہیں دیکھی, ہم میں سے کسی نے اسیری نہیں دیکھی, ہم اس غلامی, اس اسیری کے تاثرات یا اس کے اثرات کیا ہم نہیں جانتے ہیں. مگر میں ایک چیز جانتا ہوں کہ ہم آزاد ہیں, اور بہت دفعہ جب چھوٹی سی کی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو سوچیں کہ غلامی میں کیا عالم ہوگا جس میں آپ کی مرضی ہی کوئی نہیں, نہ سونے کی, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ بیٹھنے کی, نہ پہننے کی. آپ کسی کے غلام ہیں, آپ ہر وقت ایک پریشر کے اندر ہیں. اور اگر یوسف اس وقت بھی بیدار تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی خدا کا سورما تھا.
ہم آج بڑے اچھے ماحول میں بیدار نہیں رہتے ہیں. وہ غلامی اور اسیری کے اندر بیدار تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی بیداری نے, جو غلامی اور اسیری کے وقت میں تھی, اس کی بیداری نے, اس کی بحالی نے, اس کی زندگی کے اندر جو خدا کا روح تھا, اس نے صرف اسی کو برکت نہیں دی, بلکہ اس کے وسیلہ سے پوری قوم بنی اسرائیل کو برکت ملی. پر اگر وہ بدکاری کر جاتا, گناہ میں گر جاتا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سیٹل کرنے کا وسیلہ بنتا؟ نہیں. اگر وہ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ سمجھوتا کر جاتا تو شاید وہ کبھی ملک مصر کا حاکم نہ بنتا, کبھی قوم بنی اسرائیل کو وہاں پر سیٹل ڈاؤن نہ کرتا, کبھی اس کی نسلیں برکت نہ پاتی. یہ اس کی روحانی بیداری نے اس کو اور اس کی نسلوں کو برکت دے دی. آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ اپنی جوانی میں ہم کرتے ہیں, وہ ہم اپنی جوانی میں بھی دکھ پاتے ہیں, ہم اپنے بڑھاپے میں بھی دکھ پاتے ہیں, اور آنے والی ہماری نسلیں بھی اس سے دکھ پاتی ہیں. کیونکہ استثناء کتاب میں کیا لکھا ہے کہ میں باپ دادا کے گناہ کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا. ہم جو کچھ اپنی جوانی میں کر جاتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کا خمیازہ میری اولاد کو بھگتنا پڑے گا, اور اولاد دکھوں میں سے گزرتی جانتی نہیں میرے ساتھ کیا چل رہا ہے, بیک گراؤنڈ میں کیا کچھ چل رہا ہے اولاد جانتی نہیں ہے. اولاد ان چیزوں کی سزا بھگتتی ہے جو انہوں نے کیے نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے, اس میں لکھا ہے کہ میں تیرے گناہ کی سزا تیری تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا. اور جب ہم اپنی جوانی میں بیدار نہیں رہتے, تب ہماری اولاد جو ہے وہ بھی سزا پاتی ہے, وہ بھی لعنت کے اندر چلی جاتی ہے, وہ بھی بیدار نہیں رہ سکتی. مگر مرد خدا داؤد زبور 127 کے اندر کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. جب وہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا تو وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا. کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی اس زبردست تیر کی طرح پرورش کر رہے ہیں جو کہ دشمن کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کلام کی روشنی میں لے کے چل رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر مسافر اور پردیسی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری اولاد کو بھگتنا پڑے گا؟ اس وجہ سے ہم بیدار نہیں رہتے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی سزا نہیں ملنی. پر جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی ہر حالات میں بیدار رہتے ہیں, ہم اپنے ذہن کے اندر اپنی سوچ میں خدا کے کلام کو رکھتے ہیں, ہم اپنے ہر کام سے پہلے اپنی آنکھوں کی منظوری سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں, تب خدا ہمیں سنبھالتا اور برکت دیتا ہے. ابلیس کسی طور سے, یاد رکھیں, ابلیس کسی طور سے ہماری جوانیوں کی حقارت نہیں کر سکتا. جب ہم اپنی اولاد کی پرورش کلام کے مطابق کرتے ہیں, جب ہم اپنی اولاد کی پرورش کلام کی روشنی میں کرتے ہیں, بائبل مقدس بھری پڑی ہے, یاد رکھیں, اور آج کے زمانہ میں بھی ابلیس کا فوکس ایمانداروں کی اولاد ہے اور جوان اولاد. بائبل مقدس کے اندر بے شمار ایمانداروں کی اولاد کو ابلیس نے ان کی جوانیوں کی حقارت کی. ایلی کائن کے بیٹوں کی حقارت کی گئی, سیموئل نبی کے بیٹوں کی حقارت کی گئی, یہودا کے بیٹوں کی حقارت کی گئی, آدم کے بیٹے کی حقارت کی گئی. یہ سب نوجوان تھے جب ان کی حقارت کی گئی. کیوں؟ پڑھیں بائبل کی سٹڈی کریں. ریزن کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کلام کی روشنی میں چلنا نہیں سکھایا. ایلی کائن بہت بڑا کائن تھا, قوم کے گناہوں کا کفارہ دیتا تھا, سال میں ایک دفعہ قربانیاں چڑھاتا تھا, کلام سناتا تھا ہر اتوار کے اتوار, ہیکل کے اندر سب سے اعلیٰ مرتبے کے اوپر تھا. مگر اس کی اولاد جو تھی وہ بدکار تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو کلام کی روشنی میں چلنا نہیں سکھایا. ابلیس ایمانداروں کی اولاد کی جوانی کی حقارت کرنا چاہتا ہے. کب؟ جب ایماندار لوگ ابلیس کو اجازت دیتے ہیں, اپنی اولاد کی پرورش کلام کے مطابق نہیں کرتے, ان کو کلام کی روشنی میں چلنا نہیں سکھاتے. پہلا تیموتھیوس 4 باب کی 12ویں آیت میں پالوس بڑی پیاری بات کہتا ہے, کوئی تیری تیموتھیوس کو کہتا ہے, کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے, نکالے ذرا یہ پڑھ لیں جی ذرا ایک منٹ, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن.
یہ 5 باتیں ہیں، 5 باتیں ہیں جو ایک ایماندار شخص کی اولاد کے اندر ہونی ضروری ہیں، ایک نوجوان شخص کی زندگی میں ہونی ضروری ہیں۔ پہلی بات کلام، دوسری بات چال چلن، تیسری بات محبت، چوتھی بات ایمان، اور 5ویں بات پاکیزگی۔ اگر آپ کی اولاد یعنی نوجوان نسل میں یہ 5 باتیں ہیں تو یاد رکھیں وہ روحانی طور سے بیدار ہوگی۔ پڑھیں جی، دوبارہ پڑھ لیں ذرا اس کو۔ یہ 5 باتیں یاد رکھیں ایماندار یا نوجوان نسل کی بنیاد ہے۔ یہ 5 ستون ہیں جن کے اوپر آپ کی روحانی بیداری ٹکی ہوئی ہے، جس کے اوپر آپ روحانی طور سے کھڑے رہتے ہیں۔ پڑھیں۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ ہاں جی، تو یہ 5 باتیں اگر آپ اپنی اولاد کی زندگی کے اندر لے آتے ہیں، ان کو ان 5 باتوں کے مطابق زندگی گزارنا سکھا دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کی جوان نسل روحانی بیدار ہو جاتی ہے۔ پر اگر ہم اپنے بچوں کو ان 5 باتوں سے دور رکھتے ہیں، نہ وہ کلام جانتے ہیں، فلمیں سب جانتے ہوں گے، ان کے آپ پوچھ لیں کون سی لیٹسٹ فلم آئی ہے، وہ سب لیٹسٹ فلمیں جانتے ہوں گے، متی کی انجیل کی پہلی آیت پوچھیں گے اس کو نہیں آتی ہوگی، یہ پوچھیں کتنی کتابیں بائبل میں نہیں آتی ہوں گی، کیونکہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ چال چلن، محبت، ایمان اور پاکیزگی، ان 5 باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں۔ یہ 5 باتیں آپ کی اولاد کی نوجوان نسل کی روحانی بیداری کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ وہ روحانی طور سے بیدار ہو تو یاد رکھیں یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، والدین کی، کہ وہ اپنی نوجوان نسل کے لیے ان 5 باتوں کے انتظامات کریں۔ اس لیے ہماری اولاد بیدار نہیں ہوتی کیونکہ ہم ان کو ان 5 معاملات میں ڈالتے نہیں۔ شاید ہم آدم کی طرح ہر روز خدا سے ملاقات کرتے ہوں مگر اپنی بیوی ہوا کی اور اپنے بچوں کی ملاقات نہ کرواتے ہوں۔ شاید ہم ایلی کائن کی طرح ہر روز ہیکل میں کلام سناتے ہوں پر ہمارے بچے بدکار ہوں۔ شاید ہم یہودا کی طرح برگزیدہ ہوں پر ہمارے بچے شریر ہوں، جس طرح اس کے 3 بیٹے شریر تھے۔ شاید ہم سیموئل کی طرح ایک ہی وقت میں کائن ہوں، نبی ہوں اور قاضی ہوں، 3 بڑے عہدے ہمارے پاس ہوں مگر ہمارے بچے جو ہیں وہ کلام سے دور ہوں۔ سیموئل کے بچے بھی جو تھے وہ لکھا کہ سیموئل کی راہ پر نہ چل سکے، خدا کی راہ پر نہ چل سکے جیسا سیموئل تھا۔ آج نوجوان نسل کی بیداری کے پیچھے اصل ہاتھ والدین کا ہے۔ اگر والدین بیدار ہوں گے اور وہ ان 5 باتوں کو اپنے بچوں کی زندگی میں لے کے آئیں گے تو یاد رکھیں کہ اولاد آٹومیٹیکلی بیدار ہو جائے گی، بحال ہوگی، خدا کے روح سے معمور ہوگی جب ہم اس کو ایسا ماحول دیں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے۔ آپ کا بچہ ایک دن میں کتنی بار دعا کرتا ہے؟ سوچیں 2 منٹ کے لیے۔ یہ میری بات سنیں، یہ غور طلب بات ہے۔ خدا آپ سے بات کر رہا ہے، خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ خدا چاہتا کہ آج آپ اپنے گھر کے ماحول کو چینج کریں۔ سوچیں کتنی بار آپ کا بچہ دعا کرتا ہے۔ سوچیں آپ کا بچہ موبائل جو آپ اس کو دیتے ہیں اس پہ کیا دیکھتا ہے۔ سوچیں آپ کا بچہ کتنی بار دن میں گیت سنتا ہے۔ سوچیں خدا کی بات کتنی بار کرتا ہے۔ سوچیں کتنی بار وہ خدا کے روح سے معمور ہو کے آپ سے یا آپ اسے بات کر رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ صرف اتوار چرچ میں یہ سارا کام چل رہا ہے؟ ایلی کائن کے بچے اتوار نہیں ہر روز ہیکل میں ہوتے تھے۔ سیموئل کے بچے ہر روز ہیکل میں ہوتے تھے۔ ہر اتوار چرچ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ روحانی بیدار ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، ہر اتوار بچے کو یا نوجوان نسل کو چرچ میں لانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیدار ہوگی۔ آپ کے گھر سے بیداری شروع ہوگی، آپ کے خاندان سے بیداری شروع ہوگی، آپ کے اپنے کردار سے بیداری شروع ہوگی۔ بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو غلط کام کرتے دیکھیں، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ یاد رکھیں وہ ہمارے کام ہی دہرا رہا ہے۔ جو کچھ ہم نے جوانی میں کیا ہے اب ہمیں بڑھاپے میں برا لگے گا کیونکہ وہ ہمارے ہی بیج کاٹ رہا ہے۔ اس لیے جب بچے چھوٹے ہیں اور آپ جوان ہیں تو غور کریں اپنی آنکھوں کی منظوری کے اوپر، غور کریں آپ اپنے دل کی خوشی کے اوپر، اپنے جی کو بلانے پر غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں جو کچھ آپ بچوں کو کہتے ہیں
وہ نہیں کرتے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, بچے وہ کچھ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں. ہمیں بہت دفعہ نا جب والدین بزرگ ہو جائے تو ان کو اپنے جوان بچوں کی باتیں بڑی بری لگتی ہیں. کہیں نہ کہیں بچے کے پیچھے بابا ہی بیٹھا ہوتا ہے. میرا یہ تجربہ ہے اس بات کے اوپر, بابا نظر آئے گا پیچھوں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ غور کریں. اگر آپ راست باز ہیں تو آپ کی اولاد راست باز ہوگی. اور میں جو آپ کو بات بتائیے لعنت کی بات, میں اس بات کا ذاتی تجربہ رکھتا ہوں. میں اس لیے سب سے پہلی بات اپنے سے شروع کرتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام دیکھے جو میں کہتا تھا یار یہ کون کرتا تھا میری زندگی. میں نے تو اپنے ڈیڈی کو نہیں کرتے دیکھے, نہ میں نے اپنے دادے کو یہ کام کرتے, یہ کون کرتا تھا جو میری زندگی میں آ گئے ہیں. میں نے بڑی سٹرگل کی ان کاموں کے لیے, اور جب میں نے رہائی پائی تو مجھے کسی نہ کسی سورس سے پتا چلا کہ وہ بات میرا دادا یا میرا باپ کرتا تھا. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, آپ کے بچے کو نہیں پتا کہ جس مشکل کا وہ شکار ہے وہ کام آپ کے وسیلہ سے اس میں پلانٹ ہوا ہے. یہ آپ کی لعنت اس کی زندگی میں چل رہی ہے. یہ آپ کا گناہ ہے جو ایک بیج کی طرح آپ نے بویا تھا, وہ درخت بنا اور اس کا پھل آپ کی اولاد کھا رہی ہے. یہ میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. غور کریں اپنی زندگی پر, آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں. آپ صرف اگر چرچ میں اپنے بچے کو ایک ایسا ماحول دے رہے ہیں جو روحانی ہے تو یہ غلط ہے. گھر سے بیداری شروع ہوگی, گراؤنڈ لیول سے بیداری شروع ہوگی. اگر آپ بیدار ہیں, آپ اگر ماں ہیں تو بیدار ہیں, باپ ہے تو بیدار ہیں, آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے بیدار ہوگی. اگر آپ صبح اٹھ کے دعا کرنے والے ہیں, آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے دعا کرنے والی ہوگی. اگر آپ گھر میں ہر وقت خدا کا کلام سننے والے ہیں, آپ کی اولاد خدا کا کلام سنے گی. لیکن اگر آپ ہر وقت دنیا داری کام کرتے ہیں, آٹومیٹکلی دنیا داری یہ کام آپ کی اولاد کرے گی, کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہی اولاد کرے گی. آپ کی اولاد کبھی روحانی بیدار نہیں ہو سکتی. اسی لیے زبور 127 میں کہتا ہے نا, جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. ہمیں اپنے بچوں کی ان تیروں کی طرح پرورش کرنی ہے جو دشمن کے مقابلہ میں زبردست نظر آئے. اور ہمارا دشمن کون ہے ایمانداروں کا؟ ابلیس. ہمیں ابلیس کے خلاف ایسے زبردست تیر تیار کرنے ہیں, اپنے بچوں کو ایسے تیروں کے طور پہ تیار کرنا ہے جو وہ اس کا مقابلہ کر سکے. پر جب ہم اپنے زندگی کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں, ہم خود الٹے کام کریں, تو ہماری اولاد سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. ہم دنیاوی طور پر اپنے بچوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں, ہم کتنی باتیں سوچتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے فیوچر پلانز خریدتے ہیں, انشورنس پلان, اسٹڈی کے لیے میرج پلان, بہت سارے پلان خریدتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. میں نے ایک چھوٹی سی کیلکولیشن آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے جو شاید آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. ایک رف کیلکولیشن ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر زندگی ان کی جو ہے وہ تقریباً 20 سال ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ٹائم کی اور پیسے کی. بھائی فاروق ذرا وہ میں نے آپ کو ایک بھیجی تھی, ایک پکچر میں تھی, ذرا اس کو اوپن کریں. اوکے, تو ہم کرتے کیا ہے جی, ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول میں یا کالج میں کتنے گھنٹے پڑھتا ہے؟ منیمم 8 گھنٹے پڑھتا ہے نا. تو 8 تھوڑا نیچے کریں گے, 8 گھنٹے اگر وہ پڑھے تو مہینے کے 22 دن ہوتے ہیں جس میں وہ اسکول یا کالج آتا ہے, 2 چھٹیاں نکال کے. ٹھیک ہے جی. تو 22 دن کی کیلکولیشن جو ہے وہ 8 گھنٹے 22 دن بنتے ہیں 176 گھنٹے. 176 آورز وہ ایک مہینے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, بس ٹھیک ہے, اتنا اسی طرح رہنے دیں. 8 گھنٹے ایک دن میں ہو تو 176 گھنٹے وہ ایک مہینے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور 176 ملٹیپلائی بائی 9 یعنی 3 مہینے چھٹی ہوتی ہے اور 9 مہینے وہ اسکول جاتا, تو کتنے بن گئے؟ 1584 گھنٹے وہ ایک سال میں پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اگر آپ 1584 کو ملٹیپلائی بائی 16 یعنی 16 سال بچہ کم از کم تعلیم حاصل کرتا ہے, تو کتنے بن گئے جی؟ 25,334 گھنٹے ایک بچہ جو ہے یہ آپ کی اپنی زندگی میں پڑتا ہے. کتنے گھنٹے میں چاہتے سب بولیں؟ 25,000. اور اگر ایک رف آئیڈیا میں آپ کو بتاؤں, ایک بچے کے اوپر آپ اگر 1,000 روپے انویسٹ کریں تو تقریباً 16-17 سال میں تقریباً کوئی 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے. یہ منیمم 1,000 روپیہ. میرے تو 6 بچے ہیں تو میرے سوچے کیا سلسلہ بنے گا. تو کتنی بن گئی جی؟ یعنی 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ ایک بچے پہ انویسٹمنٹ ہے, اور یہ 25,000 گھنٹے جو ہے وہ پڑھتا ہے
اور اس کے بعد جا کے وہ بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیکولر لائف میں کوئی ڈاکٹر, انجینئر یا بینکر یا کچھ بھی بن سکے. ایسے ہی ہے نا؟ تو کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. اچھا پھر اس میں آپ کا ٹائم, آپ کی محنت, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. کیا یہ 25,000 گھنٹے اور 1.5-2 لاکھ روپیہ ایک بچے کے اوپر, یہ اس کو آسمان کی بادشاہت میں لے کے جائے گا؟ بتائیں مجھے, بولیں. ہوں گونگے ہو گئے سارے, بولیں. کیا وہ روحانی بیدار ہوگا؟ کیا وہ خدا کی بادشاہت میں جانے کے قابل ہوگا؟ نہیں. اسی کے برعکس میں اس سے منع نہیں کر رہا, یہ ہماری ذمہ داری, ہمیں کرنا ہے, سب کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اگر آپ اپنے بچے کو 36 مہینے کے لیے بائبل کالج میں اس کا ایڈمیشن کرا دیں, جس کے اوپر ٹوٹل کاسٹ میرے خیال سے 3 سال کی آئے گی کوئی 4,000 درم, میں ادھر کی بات کرتا ہوں, چلے 4-5 ہزار درم آئے گی, اور گھنٹے جو ہے ٹوٹل 500 کچھ گھنٹے بنتے ہیں, 2 گھنٹے کی کلاس ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بچہ آسمان کی بادشاہت میں جائے گا یا بیدار ہوگا یا, لیکن میں اس بات کا ذاتی تجربہ رکھتا ہوں کہ کلام آپ کے بچے کا ذہن تبدیل کرے گا. آپ انویسٹمنٹ دیکھیں, اس سے 1/4 انویسٹمنٹ ہے, اس کا 1/4 حصہ ہے انویسٹمنٹ کا, پیسے کا بھی, وقت کا بھی. لیکن دیکھیں, میں کہتا ہوں, میں گارنٹی نہیں, یہ نہیں بولتا کہ جی بچہ نجات پائے گا, لیکن اس بات کو میں جانتا ہوں. یہاں میرے بہت سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا, لیکن آج وہ ایماندار ہے. کیوں؟ بائبل کالج کے وسیلہ سے کلام نے ان کے ذہن کو تبدیل کیا ہے, کلام نے ان کی سوچ کو تبدیل کر دیا ہے. چھوٹی سی انویسٹمنٹ آپ کے بچوں کے اوپر جو اس کو روحانی طور سے بیدار کر سکتی ہے, اس نے اس کو بادشاہت میں لے کے جانے کا وسیلہ بن جائے گی. آپ کا بچہ اگر انجینئر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بادشاہت میں جائے گا, پر اگر آپ کا بچہ ایک اچھا بائبل مقدس کا طالب علم ہے اور اس نے اس کے اوپر عمل کیا ہے, تو وہ بادشاہت میں ضرور جائے گا. ہیلیلویا. مقدس داؤد اس بات کا نچوڑ کیسے نکالتا ہے؟ نکالیں. میں چاہتا ہوں کہ اس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے, اس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ نوجوان اپنی جوان روش سے کیسے پاک رہ سکتا ہے. زبور 119 نکالیں جی. زبور 119 کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے, تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. ہیلیلویا. میں چاہتا ہوں یہ سب پڑھیں گے جی, یہ سب پڑھیں جی. جوان اپنی روش کس طرح پاک رہے, کون کہہ رہا ہے؟ داؤد نے پوری زندگی میں بہت کچھ کیا, اور اس نے نتیجہ کیا نکالا, نچوڑ کا نکالا. کہتا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے, تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. ایک ہی رستہ ہے نوجوان نسل کی بیداری کا, اور وہ خدا کا کلام ہے. جتنے مرضی آپ بچے کو ایجوکیشن دے دیں, جب تک خدا کا کلام اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں گے, وہ اپنی روش کو پاک نہیں کر سکتا. روش کو پاک کرنے کے لیے ایک ہی ہتھیار, ایک ہی راہ, ایک ہی رستہ ہے, اور وہ خدا کا زندہ کلام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد روحانی بیدار ہو, تو اس کے کلام میں, اس کے ہاتھ میں خدا کا کلام پکڑائیں. اس کی ایج کے مطابق, اگر وہ سنڈے اسکول کے قابل ہے, اس کو سنڈے اسکول لے کے آئیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب جوان ہو گئے, اس کو بائبل کالج کی ضرورت ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ بائبل کالج جو ہے وہ اس کے لیے جس نے پاسٹر بننا ہے. نہیں, بائبل کالج ہر اس مسیحی کے لیے جو ایک اچھا مسیحی بننا چاہتا ہے. کلام آپ کے ذہن کو تیار کرتا ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں, میں نے 2000 میں توبہ کی تھی, پر میری زندگی میں اصل بدلاؤ پتہ کب آیا؟ جب میں نے سیمنری کی. میں نے کلام کو جاننا شروع کیا, اور اس کلام نے میری سوچ کو تبدیل کیا, میرے خیال کو تبدیل کیا, میرے ارادوں کو تبدیل کیا. میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے پتہ چلا کہ تو میں غلط کر رہا ہوں سب کچھ. میری سوچ کی تبدیلی کلام کے وسیلہ سے ہوئی. 2011 سے 14 تک میں نے سیمنری کی, 3 سال میں نے پڑھا, اور میں نے دیکھا خدا کا کلام جو کچھ ہم سمجھتے ہیں یہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو باتیں ہمارے ذہن میں, ہمارے والدین میں بتائیں, وہ تو ساری باتیں غلط ہیں. کلام تو کچھ اور کہتا ہے. کلام آپ کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے. یاد رکھیں, والدین نے جو باتیں بتائیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انہوں نے کچھ غلط بتایا, مطلب بہت سارے ایسے کانسیپٹ تھے جو کہ کلام کے مطابق نہیں تھے. شاید ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا, وہ کلام کو اس طرح شاید نہیں جانتے تھے. مگر یاد رکھیں, کلام آپ کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے.
آپ کی روش کو تبدیل کرتا ہے، آپ کو روحانی طور سے بیدار کرتا ہے، آپ کو خدا کے حضور لے کے آتا ہے جب آپ خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی بہت ساری باتیں جن پہ آپ کا زور نہیں، آپ کی فطرت کے اندر، ان کو دور کرنے کے لیے خدا کا کلام ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کے اوپر جو آزمائشیں آئی تھیں، خدا نے یسوع مسیح کیسے ان آزمائشوں میں سے نکلا تھا؟ کلام کے وسیلہ سے۔ آج میں اپنی پچھلے 2 دن پہلے میں کلاس میں آزمائش کے اوپر بتا رہا کہ ہم بہت دفعہ اپنی کمزوری کے اوپر نگاہ کرتے ہیں، پر کمزوری سے کچھ نہیں ہونا۔ اس آزمائش پہ نگاہ کریں جو آپ کو کمزوری میں ڈالتی ہے، جو آپ کو گناہ میں ڈالتی ہے۔ ہم اپنے گناہ کے لیے دعا کرتے ہیں پر آزمائش کے لیے دعا ہی نہیں کرتے۔ گناہ کرنے سے پہلے ایک قوت ہے آزمائش، ہمیں اس پہ غلبہ حاصل کرنا ہے، اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ اگر یسوع مسیح جو کہ خود اپنی ذات میں الہی تھا، اس نے اپنی آزمائش میں کلام کا سہارا لیا، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ پر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری کمزوریوں میں ہم نے کون سی آیت کلیم کرنی ہے، کیونکہ ہم کلام کو جانتے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، ہماری ہر ایک کمزوری کا جو جواب ہے وہ آپ کو اس میں ملے گا، کلام کی شکل میں۔ اور جب آپ اپنی کمزوریوں میں خدا کے کلام کو کلیم کرنا شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ آپ اپنی کمزوری میں سے نکل کر مضبوطی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا پاک روح آپ کو سنبھالتا ہے۔ ہم اسی لیے بہت دفعہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے باہر نہیں آتے، کیونکہ ہم آزمائش کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم کلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ یشوع جب ملک کنعان میں جانے لگا تھا تو خدا نے اس کو شروع میں ایک بات بولی کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، تب بھی جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے سبب سے تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، کیونکہ تب بھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اقبال مندی کی راہ یا کامیابی کی راہ صرف اور صرف کلام پر روشنی کرنے سے نصیب ہوتی ہے، ویسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہم اسی لیے ہم اور ہماری اولاد روحانی بیدار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کلام کو نہیں جانتے ہیں۔ یہودی قوم اور ایون مسلمان قوم بھی، ان کو زبانی یاد ہوتا اپنا کلام۔ ہمارے لوگ اسی بات میں خطا کھا جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے کلام کی کتابیں کتنی ہیں۔ ہم اس بات پر دھیان قوم بنی اسرائیل کیوں دنیا کی طاقتور قوم ہے؟ کیونکہ ان کے اندر خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمیں حکمت بخشتا ہے، معرفت کی روح عطا کرتا ہے۔ اسی لیے وہ پوری دنیا کے اوپر چھوٹی سی قوم حکومت کرتی ہے۔ ہم کیوں بہت ساری چیزوں میں پستے ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام سے زیادہ دنیا کی باتوں کو، دنیا کی ہوشیاریوں کو ہم زیادہ دعوت دیں گے اپنی ذہن میں کہ میں ہوشیاری سے اپنا سسٹم ارینج کر لوں۔ ہمیں ہوشیاری دنیاوی طور پر نہیں کرنی، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کو سامنے رکھنا ہے۔ لکھا ہے کہ تو شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ ہمیں ہمیشہ کلام کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، تب ہم بھی بیدار رہ سکتے ہیں اور ہماری اولاد بھی بیدار رہ سکتی ہے روحانی طور سے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوئیل نبی کی کتاب کے اندر جو نبوت تھی کہ میں آخری زمانہ میں اپنی روح جو ہے وہ ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، تمہارے جوان کیا دیکھیں گے جی؟ اونچی بولیں، رویا، اور تمہارے بڈھے۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ، اس زمانے کی بات ہو رہی تھی۔ یوئیل اس زمانہ کی بات کر رہا تھا۔ اگر آپ کی اولاد روحانی طور سے بیدار ہے تو یاد رکھیں وہ رویا دیکھے گی، وہ خدا کے کلام کو بیان کرے گی، غیر زبان میں بات کرے گی۔ ابلیس ان کے وسیلہ سے بھاگے گا، ڈرے گا، کانپے گا، چھپتا پھرے گا۔ پر اگر خدا کا روح ہم پہ نازل نہیں ہوا کیونکہ ہم پاک ہی نہیں، ہم بیدار ہی نہیں، تب ہماری اولاد بھی غیر قوموں کی طرح دنیا کام کرے گی جیسے دنیا کے لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یوئیل نبی کی نبوت آپ کی زندگی میں، آپ کی اولاد کی زندگی میں پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ وہ نبوت آج کے زمانہ کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم خدا کے روح سے معمور نہیں ہیں، اگر ہم بیدار نہیں ہیں، اگر ہم کسی بھی طور سے خدا کے روح سے خارج کر دیے گئے ہیں گناہ اور بدکاری کے وسیلہ سے، تو آج وقت ہے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔ ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، اور آج ہم سب مل کر خداوند کو بولیں گے، خداوند مجھے اور میری اولاد کو بیدار کر۔ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے۔ یاد رکھیں خدا کا کلام جب ہوتا ہے وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ
کلام کے محض سننے والے ہیں تو پھر آپ برکت نہیں، پر اگر آپ کلام کے سن کے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تو یاد رکھیں پھر آپ برکت پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دی ہے. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد بیدار ہو تو آج دعا کرنی شروع کریں. میں چاہتا ہوں کہ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ہیلیلویا ہیلیلویا پریز جیسس. ریبا سا کھالا رابا سی شندے رے بے 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 سی شندو رو بو 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 سی ریبا سا کھالا رابا سی شندے رے بے 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 شکھا رابا بابا با سی شندے رے بے 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 ریبا سا کھالا رابا سی شندو رو بو 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 سی شندے رے بے 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 سی ری بی بی سی کھالا رابا با سی شندو رو بو بو بو. خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا اس کلیسیا کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیری سلامتی چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تیرا کلام ان کی زندگی میں آج کے بعد جڑ پکڑنا شروع ہو جائے، یہ روحانی طور سے بیدار ہو جائے. ان میں سے کوئی بھی شخص ہے خداوند تیرے کلام سے دور نہ رہے بلکہ تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے. ان کی زندگیوں میں تیری روشنی ہو، تیرا نور چمکے اور یہ تیرے کلام کی روشنی میں زندگی گزارے ہیں. خداوند وہ سارے ابلیس کے منصوبے جو ان کی اولاد کے خلاف ہیں، ان کی جوانیوں کے خلاف ہیں، یسوع کے نام سے سارے منصوبے ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں. اور اے خداوند یہ سب آج کے بعد تیرے روح سے مامور ہو کے زندگی گزارے. تیرا خادم ہوتا ہوا تمام نوجوانوں کے لیے تیری برکت اور تیری سلامتی چاہتا ہوں، بیداری کا روح چاہتا ہوں، کلام کی آگ چاہتا ہوں تاکہ تیرے کلام کی آگ سے سلگتے رہیں اور اے خداوند چلتے پھرتے تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے. ان کی زندگیوں سے بتیرے اے خداوند تیری طرف آئیں، یہ بتیروں کو نجات میں داخل کرنے کا وسیلہ بنے. اور اے خداوند تیرے زندہ سپاہی ہو جو تیری بادشاہت کا جھنڈا لہرانے والے ہوں. ان کی زندگیاں اے خداوند تیرے نور کے اندر ہو، تیرا چہرہ ان کے اوپر جلوہ گر ہو اے خداوند، اور یہ تیرے کلام کی روشنی میں زندگی گزارے. ان کی ساری کمزوریوں کو، ساری آزمائشوں کو ان سے دور کر، ان کو روحانی طور سے تقویت عطا کر تاکہ اے خداوند آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں اے خداوند یہ کلیسیا اور اس کلیسیا کے نوجوان سب اے خداوند تیرے زبردست سورما ہوں، سب تیری خدمت کرنے والے ہوں، سب تیرے روح سے بھرے ہوں، ہر ایک اپنی خدمت کو سمجھ کر کرے اور تیرا روح ان کی زندگی میں کام کرے. تیرا خادم ہوتا ہوا پوری کلیسیا کے لیے اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے بیداری کی دعا کرتا ہوں، بحالی کی دعا کرتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں. یہ اے خداوند اپنے والدین کے ترکش میں اس زبردست تیر کی طرح ہو جو ابلیس کے خلاف استعمال ہونے والا ہو تاکہ ان کے والدین کبھی شرمندہ نہ ہو، بلکہ اے خداوند یہ تیرے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی فخر کا باعث ہو. تیرا خادم ہوتا ہوا سب کے لیے تیری سلامتی اور تیری برکت چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں. تیری برکت نازل ہو اور اے خداوند بیداری نازل ہو، تیرا روح نازل ہو، یہ سب تیرے روح سے معمور ہو جائیں اور اے خداوند اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کی منظوری کو سمجھ کر چلیں، اپنے دل کو اے خداوند تیرے کلام کے مطابق بہلانے والے ہوں اور اے خداوند تیرے کلام کی روشنی میں چلنے والے ہوں، نہ کہ ابلیس کے منصوبوں کو پورا کرنے والے ہوں. یہ تیموتھیوس کی طرح اے خداوند، یہ یوسف کی طرح اپنی زندگی میں دیانتدار ٹھہرے، یہ اپنی آزمائشوں کے اندر غلبہ حاصل کرے اور تیرا کلام ان کی زندگی میں جڑ پکڑے. تیرا خادم ہوتا ہوا ان سب کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے برکت دیتے ہیں. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں.